ہمارے ہاں معاشرتی فساد اور بگاڑ کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب وہ ہمارے ہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے۔ مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، ایک ساتھ تعلیمی نظام، یہ انتہائی تشویشناک امر ہے، جس کے برے نتائج ایک زمانے سے ہمارے سامنے ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج، برے نتائج بہت دور تک نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے چند ایک اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ سنجیدہ طبیعت کے لوگ سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور اپنے بچوں کو مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن، مردوں اور عورتوں کا، لڑکیوں اور لڑکوں کا، بچوں اور بچیوں کا، جو قریب البلوغ ہوں یا اس کے بعد کی عمر کے ہوں، ان کو اس فساد سے اور اس منجھار سے انشاءاللہ نکالیں گے۔ اسلام نے کبھی بھی خواتین کی تعلیم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کو، بعض اہل علم کو اس بارے میں ہمیشہ تشویش رہی ہے، لیکن ہمیشہ سے اکثر و بیشتر فقہاء علماء اس رائے کے حامی رہے ہیں کہ جہاں مردوں کے لیے، بچوں کے لیے تعلیم، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، وہ ان کے لیے ضروری ہے، ان کی زندگی کی تادیب کے لیے ضروری اور اہم ہے، اسی طرح بچیوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی تعلیم اتنی ہی اہم ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ البتہ جس قدر ضرورت ہو اور جو ضرورت ہو اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ تعلیم کے مختلف حصے ہیں، تو جس کی ضرورت ہے اور جس طرف جو مستقبل میں جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ خواتین کو امور خانہ داری چلانے ہیں تو اس بارے میں انہیں تجربہ زیادہ ہونا چاہیے، اور جو چیزیں ان کی گھریلو زندگی میں، خانگی زندگی میں، گھریلو زندگی میں جو ان کی چیزیں کام آ سکتی ہیں، تعلیم کا جو حصہ وہاں زیادہ کام آ سکتا ہے، تو اس طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جہاں بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے تعلیم کی اہمیت ہے، وہیں خواتین کے لیے بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ و نصیحت فرماتے تھے، ظاہر ہے اس وقت تعلیم کا سرچشمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھے، کیونکہ اس کے علاوہ مدارس کا یا مکاتب کا اس طرح اہتمام نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی سے سب کچھ، صحابہ، صحابیات، اہل بیت، سب کچھ آپ ہی سے سیکھتے تھے، دین بھی آپ سے سیکھتے تھے، دنیا بھی آپ سے سیکھتے تھے۔ دین پر کیسے چلنا ہے اور اس کی کیا اصول ہیں، اور دنیا پر کیسے چلنا ہے اور دنیا کے اصول کیا ہیں، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہیں سکھاتے تھے۔ آپ ہی ان کے مربی، آپ ہی ان کے استاد تھے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ و نصیحت فرماتے، کچھ بھی سکھاتے، دین سکھاتے یا دنیا سکھاتے، جب وہاں صحابہ کرام بھی موجود ہوتے، وہیں صحابیات بھی موجود ہوتی تھیں، لیکن آپس میں خلط ملط نظام مخلوط نہیں تھا۔ صحابیات، مرد آگے ہوتے، وہ آگے کی صفوں میں ہوتے، اور خواتین صحابیات وہ سب سے پیچھے ہوتی۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں باجماعت نماز میں خواتین کو اجازت تھی، تو باجماعت نماز کے دوران بھی خلط ملط نظام نہیں تھا، کو سسٹم نہیں تھا
خاص اللہ کی عبادت میں بھی جب کہ سب صف بستہ ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تو بھی خواتین علیحدہ نماز پڑھتی، مرد علیحدہ نماز پڑھتے۔ مرد صحابیات وہ آگے ہوتے، خواتین صحابیات پیچھے کی صفوں میں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض تھا، اب بھی ہے فیض، اور اس وقت خاص فیض تھا، خاص توجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا مجال نہیں تھی کہ کسی صحابی کی نگاہ پیچھے پلٹ کر کسی صحابیہ کے چہرے پر پڑے، اور کسی صحابیہ میں یہ مجال نہ تھی، ان کا ارادہ بھی نہیں بنتا تھا، نہ ان کی نیت تھی کہ ان کی نگاہ کسی صحابی کے چہرے پر پڑے۔ اس قدر روحانی اور پاکیزہ نظام ہونے کے باوجود خلط ملط نظام تعلیم نہیں تھا۔ سیدنا بلال حضور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کی تلقین فرما رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب مجمع عام تھا، ازدحام تھا، کثیر صحابہ تھے، صحابہ کرام بھی زیادہ تھے، صحابیات بھی زیادہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے آپ کی آواز پیچھے صحابیات تک نہیں پہنچی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے خطبہ ارشاد فرماتے اور وعظ و نصیحت فرماتے کہ دور دور تک آواز پہنچ جاتی۔ آپ کی آواز میں اللہ رب العزت نے یہ معجزہ رکھا تھا، لیکن آپ کو ایسے خیال گزرا کہ صحابیات تک آواز نہیں پہنچی، یا پھر اس بات کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صحابیات تک خود جا کر میں خاص یہ پیغام سناؤں۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صفوں کو تجاوز کرنے لگے۔ صحابہ کرام آگے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ان کو کراس کرتے ہوئے خواتین کے مجمع تک تشریف لے گئے، جہاں خواتین پیچھے بیٹھی تھیں اکٹھی، آپ وہاں تک تشریف لے گئے اور انہیں صدقہ و خیرات کی تلقین فرمائی، اور پھر صحابیات میں سے جن کے پاس کچھ زیورات تھے، کسی کے پاس بالیاں تھیں، کسی کے پاس انگوٹھی تھی، وہ سب دور سے حضرت بلال کی طرف پھینکنے لگیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر میں خواتین صحابیات کی طرف سے پیش کیے گئے اس صدقہ و خیرات کو چادر میں جمع کرنے لگے۔ تو حضور چاہتے تو صحابیات کے ساتھ صحابہ کرام کو بٹھا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کو اور فصل کو قائم رکھا۔ اسلام کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی مبہم انداز نہیں، بالکل غیر مبہم، بالکل واضح انداز ہے کہ تعلیم کی جیسا کہ ضرورت مردوں کو ہے، عورتوں کو بھی ویسے ہی ہے۔ تادیب کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے، عورتوں کو بھی ویسی ہی ضرورت ہے، مگر طریقہ کار جدا ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت ایک ساتھ، مرد اور عورتوں کا سیکھنا اور سکھانا ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس سے اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے، اصل مقصد بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور دوسری خرابیاں جنم لیتی ہیں، دوسری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو اس وقت تک خواتین صحابیات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں، صفیں پیچھے ہوتی تھیں مگر آیا کرتی تھیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا وقت گزرنے کے ساتھ کہ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ظاہری حیات کے ساتھ، تو جو اس وقت کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، حضور خواتین صحابیات کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اس پر صحابہ کرام نے آپس میں سوچ و بچار کی اور یہ فیصلہ طے پایا کہ
صرف دو نمازوں میں صحابیات نہیں آئیں گی، نہ فجر میں آئیں گی اور نہ مغرب میں آئیں گی، عشاء میں آئیں گی، بس دن کی دو نمازوں میں آئیں گی۔ پھر آہستہ آہستہ تابعین اور اتباع التابعین کا دور آیا تو پھر خواتین کو مسجد میں آنے سے بالکل منع کر دیا گیا۔ اور آج کے دور میں بھی جن مساجد میں خواتین کے لیے جائے نماز، خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ علیحدہ ہے، وہاں اجازت ہے، اور وہ بھی شاذ و نادر، بعض فقہا کے نزدیک اجازت ہے، ورنہ اکثر و بیشتر منع ہی کرتے ہیں۔ یعنی جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اس کے باوجود قرآن اور حدیث پر نظر رکھنے والے فقہا مجتہدین کی نظر بلیغ، ان کی بلیغ نظر یعنی گہری نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ خواتین باجماعت نماز کی اہمیت کے باوجود وہ مسجد میں نہ آئیں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گھر کے ایک کونے میں، اندھیرے کمرے میں ایک کونے میں ایک عورت کی نماز بہتر ہے۔ عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت عربی زبان کا لفظ ہے، اور عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ یا ہمارے ہاں جو فساد بپا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کو ایجوکیشن کا نظام ہمارے اسلامی نظام تعلیم کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا، یہ تو مغرب کی تہذیب ہے، مغرب کا کلچر ہے۔ یہ مغربی کلچر ہے جو اس وجہ سے عام کر دیا گیا تاکہ بے حیائی کو عام کیا جائے، اور حیا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا بنیادی حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے جسم کا حصہ ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان ہی تو جنت میں پہنچائے گا۔ مفہوم مخالف کے طور پر مطلب یہ ہوگا، جس میں ایمان نہیں، جس میں حیا نہیں، اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں وہ جنت کیسے پہنچے گا؟ دوسرا حصہ یہ ہے، والبذاء من الجفا، بے حیائی یہ ظلم ہے۔ والبذاء من الجفا، بے حیائی یہ ظلم ہے۔ والجفاء فی النار، اور ظلم تو دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ ہمارے ہاں کو ایجوکیشن کا جو کلچر مزید رواج پا رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تعلیمی معیار وہاں زیادہ بلند ہوتا ہے جہاں بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہوں، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہوں، مرد اور عورتیں ایک ساتھ پڑھتے ہوں، وہاں تعلیمی معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ بہت کھوٹی سی بات ہے، نہایت کھوکھلی سی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ معیار تعلیم کا تعلق تو نفس تعلیم سے ہے، نصاب تعلیم سے ہے، تعلیم دینے والوں سے ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ کتنا اہم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو سکھانے والے ہیں وہ ان میں کتنی قابلیت ہے، پڑھانے والے، تعلیم دینے والے، ان میں کتنی قابلیت ہے۔ نمبر تین یہ کہ تعلیمی نظام کا نظم و ضبط کیسا ہے۔ جہاں تین باتیں ہوں وہاں معیار تعلیم خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔ نصاب اور سلیبس کی اہمیت، وہ کتنا ٹھوس ہے، کتنا جاندار ہے، پڑھانے والے کتنے قابل ہیں اور کتنے مخلص ہیں، ان میں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ اور نمبر تین یہ کہ اس مدرسے میں یا اس یونیورسٹی میں یا اس کالج میں یا اس اکیڈمی میں یا اس کوچنگ سینٹر میں نظام کیسا ہے، نظم و ضبط کیسا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں برابر ہیں تو تعلیمی معیار خود بخود بلند ہو جاتا ہے، اور ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک اگر کمزور ہوتی ہے، تعلیمی نظام خود بخود نیچے آ جاتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہو جانا کہ جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوں وہاں کا تعلیمی معیار بلند ہوتا ہے، یہ بالکل انہونی اور عجیب و غریب سی بات ہے۔ عقلی معیار پر اس بات کو پرکھیے،
یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ بلکہ اس سے تو نفسانی جذبات، نسوانی جذبات، خواہش نفس کے جذبات وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بالخصوص اس دور میں جبکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی قریب البلوغ ہی تھے وہ بالغ ہو چکے ہیں، جو باتیں بالغ ہونے کے بعد معلوم ہوتی تھیں آج ہمارے بچوں بچیوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میں آپ کو بڑی ہی تیقن اور یقین کے ساتھ برسر ممبر یہ بات کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمارا تو رابطہ اور تعلق ہے نوجوانوں سے۔ جتنے بھی نوجوان بچے بچیاں یونیورسٹیوں اور کالجز میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ان کے آپس میں مراسم ہیں۔ بدنگاہی تو بہت پیچھے رہ چکی ہے۔ آپ بدنگاہی کی بات کر رہے ہیں، بدنگاہی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہو چکے ہیں۔ اور ہم یہاں خوش ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے جا رہا ہے اور صبح سے لے کر شام تک پڑھتا ہی رہتا ہے، یعنی فل ڈے یونیورسٹیز ہیں، بچہ صبح جاتا ہے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹیاں صبح جاتی ہیں اور شام کو واپس آتی ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ سارا دن بچے تعلیم میں مصروف ہیں، سارا دن بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کم ہے، دوستیاں زیادہ ہیں، مراسم زیادہ ہیں۔ انہی نوجوان بچوں اور بچیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی کہیں شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو چند مہینوں میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، چند مہینوں میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی شوہر اپنی بیوی پر شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے اور بیوی شوہر پر، اور شکوک و شبہات بعض دفعہ 100% درست نکلتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے کی دوستیاں ان کے شادیوں کے بعد بھی قائم رہتی ہیں، اور دوستی کسی ایک سے ہو تو سینکڑوں دوستیاں ہیں اور فرینڈ شپس بنی ہوئی ہیں۔ اس پر ازدواجی زندگی پر اتنے برے اور گندے اثرات مترتب ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی دم تعویذ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچے بچی کا نکاح کیا اور گھر ٹوٹ گیا، شاید کہ کسی نے عمل کرا دیا ہے۔ تو عملیات تو کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے اپنے بچوں کی زندگی خود تباہ و برباد کی ہے۔ کو ایجوکیشن، مخلوط نظام تعلیم سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ مقصد تو تعلیم حاصل کرنا تھا، نہ یہ کہ اپنے بچوں کو جنس پرستی میں مبتلا کرنا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ذرا سنیے، آپ حیران ہوں گے۔ ہم نہ دین پڑھتے ہیں نہ سیرت پڑھتے ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، صرف عمرہ اور حج تک مسلمان ہیں، صرف عید کی نمازوں تک اور جمعے کی نمازوں تک مسلمان ہیں، صرف نماز جنازہ اور خطبہ اور نکاح کے وقت ہم مسلمان ہیں، باقی مسلمانیت کہیں نہیں ہے۔ نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین باقی زندگی کے شعبوں میں ہماری کتنی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ حج کا سفر تھا، غور سے سنیے، حج کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اپنی ناقہ پر، اور آپ کے پیچھے ایک جوان صحابی فضل ابن عباس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر حضرت فضل ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ قبیلہ بنو خیسم راستے میں، قبیلہ بنو خیسم سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون حضور کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل ابن عباس کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا منہ پھیر دیا، فرمایا کہ ادھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ صحابی تھے فضل ابن عباس، اور پہلی نگاہ پڑی اور اچانک نگاہ پڑی، جیسے کہ اچانک کوئی سامنے آتا ہے اور نگاہ پڑتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ فضل ابن عباس کی نگاہ پڑتی ہے اس خاتون عورت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ ایک صحابی سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا تتبع نظرۃ النظرۃ، لا تتبع نظرۃ النظرۃ، پہلی نگاہ پڑے
جو بے خیالی میں پڑے تو اس کے بعد نگاہ دوسری نہیں پڑنی چاہیے. اسرف بصرہ کا، اپنی نگاہ کو پھیر لے. پہلی نگاہ جو غلطی میں پڑی اس نگاہ کو پھیر دے. پہلی نگاہ جو بے دھیانی میں پڑی ہے وہ تو بے دھیانی میں پڑ گئی، اب اس نظر کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا گناہ ہے. بس نگاہ پڑی ہے تو نگاہ دوسری طرف پھیر لو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، مرسل روایت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو بد نگاہی کرے، جو بد نگاہی کی دعوت دے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. کیا مخلوق نظام تعلیم میں بچے اور بچیاں برقعے میں ہوتے ہیں؟ جب ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ایک ساتھ تعلیمی نظام کا حصہ بنتے ہیں، کیا ان کی آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں؟ اس جنسی فروغ کے دور میں ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ نظر نیچی کر کے پڑھتا ہوگا اور نظر نیچی کر کے واپس آتا ہوگا. مشاہداتی تجربہ یہ ہے کہ ایسا ممکن بھی نہیں، ایسا ممکن بھی نہیں. بد نگاہی، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ بد نگاہی مخلوط نظام تعلیم میں تو بہت چھوٹی بات رہ گئی. ہمارا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ مردوں اور عورتوں کو آزادانہ ایک ساتھ چھوڑ دیا جائے. ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، عام معاملات میں اجازت نہیں دیتا. اور ہم تعلیم و تربیت کا ایک جو اسلام کا زیور تھا، دین کا زیور ہے، انسانیت کا زیور ہے، تعلیم انسانیت کا زیور ہے. یہی علم تو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرشتوں نے عرض کی تھی، یا اللہ تو انسان کو کیوں بنانے لگا ہے؟ خلافت، زمین پر اپنی خلافت اور نیابت کے لیے تو انسان کو کیوں پیدا کرنے لگا ہے، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی نیابت کی کیا حاجت؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے فیض ربوبیت کی روح ان کے جسم میں پھونک دی اور انہیں تمام چیزوں کے اسماء کا علم سکھا دیا، انہیں علم سے آراستہ کیا، مسمیات کا علم بھی دیا اور مسمیات کے ساتھ اسماء کا علم بھی دیا کہ اسم کا علم بغیر مسمہ کے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. آپ کسی چیز کا نام جانتے ہوں مگر چیز نہ جانتے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو مسمیات کے ساتھ ساتھ اسماء کے ساتھ ساتھ مسمیات کا علم عطا ہوا اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو تم. فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ ہم تیرے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، سب کچھ تو ہی جاننے والا ہے، جسے تو علم عطا کرے اسے ہی علم ہے. تو علم تو انسانی مقصد تخلیق کی بنیاد ہے. علم کے ذریعے اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے. اس علم کو ہم نے کس کھاتے میں ڈال دیا؟ جنس پرستی کے کھاتے میں. ہمارے بچے یاد رکھیے، مرد و زن کے اختلاط میں کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں ہوتی. ہمارے بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان کہتے ہیں، ایک بڑے سمجھدار بندے نے مجھے یہ بات کی تھی، میں اسے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا اور یقیناً سمجھدار ہیں، لیکن ان کی یہ بات انتہائی بے عقلی کی تھی. کہنے لگے آپ لوگ مدارس میں بچوں کو خواتین سے اتنا ہراساں کر دیتے ہیں کہ جب وہ کسی خاتون کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. جی ہاں، ہم بالکل ایسا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے، ان کی نظر کی حفاظت رہے، اور ہم اپنی نوجوان بچیوں اور بہنوں کی تعلیم بھی ایسی ہی چاہتے ہیں کہ ان کی نظر کی حفاظت رہے، نظر میں حیا رہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں. کو ایجوکیشن میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جھجک ختم ہو جاتی ہے.
بہت بڑی ٹھوس دلیل ہے ان کی کہ جب مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے تو لڑکوں اور لڑکیوں میں جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ جھجک ختم ہونے کا یہ مطلب ہوا دوسرے لفظوں میں کہ ان میں شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ فطری حیا اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، اس بات کو آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ بچہ ایک اچھے ماحول میں پرورش پایا ہو، وہ کسی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے بھی وہ بچہ شرم و حیا محسوس کرے گا۔ آپ شریف خاندانوں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شرافت دے رکھی ہے ان کے بچوں کو دیکھیے کہ 6-7 سال کا بچہ ہوگا، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 5 سال کا بچہ ہے مگر کسی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، اسے کسی نے سمجھایا نہیں۔ فطری حیا، شرم و حیا اللہ پاک نے اس کی خوبی بنا دیا ہے۔ میرے اپنے خاندان کا ہے، 5 سال کی عمر اس کی نہیں ہے، 4 سال 5 سال کی عمر ہے، لیکن وہ کسی خاتون کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، فطری شرم و حیا اس کی طبیعت میں ہے۔ ایسے ہی بچیوں میں فطری شرم و حیا فطرت میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم انہیں ایک ساتھ نظام تعلیم کا حصہ بنائیں گے تو فطری حیا ختم ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ جھجک ختم نہیں ہوتی، وہ بے حیا بن جاتے ہیں، پھر نظر اٹھانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بڑھ کر وہ ہنس منکھ لیجے میں بات بھی کر سکتے ہیں، دوستی بھی کر سکتے ہیں، دوستی سے آگے کہاں تک بات جا سکتی ہے۔ بہت سے گھرانے برباد ہو گئے، اچھے طریقے سے نکاح ہوئے، بڑا پیسہ خرچ ہوا، بڑی دولت خرچ ہوئی، نکاح ہوا اور بڑے شاندار طریقے سے نکاح ہوا، لیکن چند مہینوں گزرنے کے بعد گھر برباد ہو گیا، آپس میں ڈیورس ہو گئی، آپس میں علیحدگی ہو گئی۔ کیا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو ہمیں بتاؤ، ہمیں مسئلے کی نوعیت تو بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دلہن کہتی ہے، لڑکی کہتی ہے، خاتون کہتی ہے کہ میرے خاوند کے دیگر لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، اور ایسے ہی لڑکا بھی کبھی ایسے کہتا ہے۔ وہ دوستیاں آخر تھیں کون سی؟ وہ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے کی دوستیاں تھیں جنہوں نے ان کی ازدواجی حقیقی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ محترم معزز سامعین کرام، سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اگر ان کے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں آج ہم نے نہ سوچا تو وہ زمانے کے گرداب کی نظر ہو جائیں گے۔ نصیحت یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو آپ دنیا اور دین کی تعلیم دیجئے، مگر مخلوط نظام تعلیم سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے الحمدللہ پاکستان میں ایسے کئی ادارے ہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی، جہاں بچیوں کو علیحدہ تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو علیحدہ۔ خط امتیاز قائم رہنا چاہیے، درمیان میں ان کے حد امتیاز قائم رہنا چاہیے، اور نظام تعلیم کی طرح ہماری جو تقریبات ہیں ان میں بھی کوشش کیجئے اور مکمل بھرپور اپنا کردار ادا کیجئے کہ آپ تقریبات ہوں، نجی تقریبات ہوں، شادی بیاہ کی ہوں یا دیگر چھوٹی بڑی خوشیاں ہوں، ہمیشہ پارٹیشن کو قائم رکھیے، عورتیں علیحدہ ہوں، وہاں آپ کے بچے نہ جائیں، اور مرد علیحدہ ہوں، وہاں بچیاں نہ آئیں، یہ ہمیشہ قائم رکھیے۔ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارا دینی کلچر ہے۔ اگر ہم نے یہ کھو دیا تو ہماری آنے والی نسلیں وہ نہ صرف اس اختلاط کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی، بلکہ اور بری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ